ناظرین، گفتگو ہو رہی تھی کمانڈر سٹی کے حوالے سے، اور آف دی ریکارڈ جب بریک میں گفتگو ہو رہی تھی تو مجھے تو بڑا سن کر اچھا لگا، شاید بلکہ یقیناً میں اس طرف ضرور جاؤں۔ کمانڈر صاحب، آپ سے میں جو سوال اس وقت بریک سے پہلے چھوڑ کر گیا تھا، وہ سوال یہ ہے کہ سوسائٹی، یہ جو کمانڈر سٹی ہے یہ بلڈ کیا آپ نے شہر سے باہر M9 بیلٹ پر، لوگوں کو کس طرح جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ شہر سے اٹھ کر یہاں پر آ جائیں، اور جو لوگ رہ رہے ہیں تو وہ آنا جانا کیسے ہوتا ہے، سیٹسفائی ہیں لوگ؟ دیکھیں، اس میں ایک چیز بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم گھر کا تصور کرتے ہیں تو سکون کے لیے گھر ہوتا ہے۔ آپ بے شک دن بھر کہیں بھی مصروف ہوں، جب شام کو گھر میں جائیں تو آپ کو ایک سکون چاہیے۔ سکون کیسے ملے گا؟ جب آپ کا گھر سیف ہو، ٹھیک ہے، اس کے آس پاس صفائی ہو، پانی، بجلی، گیس، جو امینٹیز ہیں وہ اویلیبل ہوں وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم پورے پاکستان کو گھر کہیں تو یہ گھر بھی ہم نے کیوں حاصل کیا؟ ہم نے اس لیے حاصل کیا کہ ہمیں سکون چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ ہم دوسری قوموں کے ساتھ نہیں مل کے رہ سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سکون لوگوں کو ہم دے نہیں سکے، 73 ایئرز گزر گئے، یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم وہ نظام سکون والا نہیں لا سکے۔ آج بھی آپ اگر DHA میں بھی باہر گھوم رہے ہیں نا تو آپ محفوظ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب سب سے جو امپورٹنٹ ہے یہاں پہ کہ یہ جو سٹی میں بسا رہا ہوں یہ سکون کا شہر ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ وہاں جو سیفٹی کا ہم نے سسٹم رکھا ہے، اس کو سیکیور جس طرح سے کیا ہے، جو باؤنڈری والز ہیں، جو سیکیورٹی کیمراز ہیں، اور اس کے بعد پھر جو دیکھیں انسان کی ضرورت، روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، صحت، یہ 5 بنیادی ضروریات ہیں جو ایک ریاست کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پہ ہم مکان تو دے ہی رہے ہیں، ٹھیک ہے، بغیر کسی پروفٹ کے، بہت سستے، لیکن مکان کے ساتھ پھر ہم روٹی کا بھی بندوبست کر رہے ہیں، فری ریسٹورنٹس ہم وہاں پہ لے کے آ رہے ہیں، پھر ہم وہاں پہ تعلیم، بہت اچھے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ زیرو پروفٹ پہ ہم وہاں پہ جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ اس وقت پہلا انسٹیٹیوٹ ہمارا چل گیا ہے وہاں پہ۔ میڈیکل کیئر کا ایک پورا سسٹم ہم لا رہے ہیں، نو لاس نو پروفٹ پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا ایک چھوٹا سا ماڈل میں بنا کے دکھانا چاہتا ہوں، جس میں 5000 گھر ہیں اور 2025 میں اس نے کمپلیٹ ہونا ہے۔ اور اگر یہ ماڈل لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے تو اس کو تو میں پورے پاکستان میں پھیلا سکتا ہوں، اچھا، اتنی کیونکہ کیپیسٹی ایک ماڈل رکھی ہے۔ مشکل ہوتا ہے نا، پھر اس کو پھیلانا تو بہت آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 2025 اہم میرے لیے اس لیے ہے کہ اس میں میں نے 5000 لیونگ یونٹس بنا کے لوگوں کو ڈیلیور کرنے ہیں اور 20,000 لوگوں کو بسانا ہے۔ اب اگر میں نے ان کو سکون دے دیا، اور وہ جو ان کی بنیادی ضروریات 5 میں نے بتائی ہیں، اگر وہ ان کو مل گئیں تو وہ تو کہیں اور مل نہیں رہی، اسپیشلی مڈل یا لوور مڈل کی میں بات کر رہا ہوں کہ امیر لوگ میرا ٹارگٹ نہیں ہے، نہیں، وہ میرے کسٹمر ہیں۔ امیر لوگ تو جا کے امریکہ میں بھی رہ سکتے ہیں، ان کو تو گھر لینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے کئی دوست ہیں امریکہ میں سیٹلڈ ہیں، وہ وہیں اگلی ساری عمر وہیں گزار لیں گے، یا باہر ہیں، برطانیہ میں ہیں، دوسرے ملکوں میں۔ ہمارا پرابلم، یہ ملک غریب کے لیے بنا تھا، ٹھیک ہے، امیر کے لیے پوری دنیا اس کی ہے، یہ غریب کے لیے بنا تھا۔ کیا اس کو یہ 5 چیزیں ہم دے سکے ہیں؟ جو صحت، ٹھیک ہے، فری جو میڈیکل کیئر کیا ملی ہے غریب کو، کیا تعلیم ملی ہے اس کے بچے کو، ٹھیک ہے، وہ اسٹینڈرڈ ہم دے سکے، تو اس سٹی میں یہ سب، یہ ایک نظام ہے، یہ ایک نظام ہے، جی تمام جی چیزیں ایگزسٹ جی کرتی جی، ہیں۔ یہ ایک نظام ہے پورا، یہ صرف در و دیوار نہیں ہے، یہ ایک نظام ہے، اور نظام کے لیے تو لوگ کوسوں میل دور چلے جاتے ہیں، دنیا کے دوسرے پار چلے لوگ جاتے تھوڑا ہیں، سا گھبراتے ٹھیک ہیں ہے۔ انویسٹمنٹ کرتے ہوئے، کہیں فرانچی نہ ہو جائے، فراڈ نہ ہو جائے، کچھ یہ معاملات ہوتے ہیں کہ لیز نہیں ہوتی ہیں جگہیں، یا پھر کوئی NOC ریکوائرڈ ہوتی ہے کسی ڈپارٹمنٹ کی جو ہمیشہ رہ جاتی ہے، پھر بعد میں بتایا جاتا ہے، جس کے اندر ایڈیشنل چارجز پھر ایڈ کیے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ نے ایک پیمنٹ ادا کر دی ہے اور آپ نے گھر اون کر لیا ہے، لیکن جب آپ رہنے لگتے ہیں تو پھر ایک لیٹر آتا ہے کہ بھئی آپ نے فلاں جو ہے وہ چارجز ادا کرنے ہیں، کیونکہ یہ NOC ہم نے اب حاصل کی ہے۔ تو یہ چیزوں سے لوگ تھوڑا ڈرتے ہیں، اس پر دیکھیں، سامنے ایسا کامنٹ کریں۔ ہوتا ہے اس ملک میں، دیکھیں ہر طرح کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، جہاں نیتیں خراب ہوتی ہیں وہاں پہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔
یہ جو کمانڈر سٹی پروجیکٹ ہے، ایک تو یہ بہت دیانتداری سے کوئی ایک شخص اس کو کر رہا ہے بغیر کسی مفاد کے، جو میں نے پہلے بتایا کہ اس میں کہیں پروفٹ نہیں رکھا اور اس کو فی سبیل اللہ کرنا ہے میں نے۔ اب یہ جو نیت ہے اٹ سیلف، یہ اتنی بڑی نیت ہے کہ اس کے بعد تو کچھ رہ ہی نہیں جاتا کہ آپ کسی سے مطلب کھال اتاریں گے کسی کی، یا کسی کو دھوکہ دے کے پیسے بٹوریں گے، کیونکہ یہ صرف نیت ہے جس کی وجہ سے یہ اس پروجیکٹ نے ہونا ہے۔ اس میں برکت آنی ہے اس اچھی نیت کی وجہ سے، کیونکہ جب آپ رب کے لوگوں کے لیے یا انسانیت کے لیے کام کرتے ہو تو اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اور برکتیں ڈل رہی ہیں الحمدللہ۔ تو یہ تو اس نے تو لو کاسٹ رہنا ہے، اس کی ہر چیز لو کاسٹ رہنی ہے، اس کی ایجوکیشن، اس کے اندر میڈیکل کیئر کا نظام، ہر چیز مطلب وہ ریچ میں ہونی ہے غریب آدمی کے، کیونکہ کہیں پہ کوئی لالچ نہیں، کہیں پہ کوئی پروفٹ میکنگ نہیں ہے، کہیں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ایسی انٹینشنز نہیں ہے کہ نہیں کسی سے پیسہ ہم نے کمانا ہے، کیونکہ اس کے لیے میرے الگ پروجیکٹس ہیں۔ وہ شہر کے اندر آلریڈی میں کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میرے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس بھی ہیں شہر کے اندر، ٹھیک ہے، میرے پروجیکٹس بھی ہیں شہر کے اندر، اور ادھر اللہ برکت بھی ڈال رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ایک واحد پروجیکٹ میں الگ سے لے کے چل پڑا ہوں کہ جو میں نے خدمت خلق کے لیے کرنا ہے، ٹھیک انڈیویجولی ہے۔ اگر میں کمانڈر سٹی کی بات کروں، آپ نے رہائش بھی پرووائڈ کر دی، جی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کر دیا، اور وہاں پر آپ بتا رہے ہیں کہ بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے آپ نے وہیں پر فری ریسٹورینٹس کو بھی ڈیولپ کرنا ہے۔ ایک بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب آپ مڈل کلاس کو یا لوور مڈل کو آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں تو ان کی کہیں نہ کہیں جاب ہوتی ہے، اور وہ اوبیسلی شہر کے اندر ہوگی، تو روزانہ آنا جانا کس طرح سے مینیج کرے گا وہ شخص؟ دیکھیں یہ یہاں پہ پھر آپ نے پبلک ٹرانسپورٹ دینی ہے نا، ٹھیک ہے، جو میں نے پہلے دی ہے اور لوگوں کو شفٹ بعد میں کیا ہے۔ اس وقت ہماری شٹل بسز جو ہیں وہ شارع فیصل سے سٹی تک کنیکٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم نے ملیر ہال پہ ایک اسٹاپ پراپر بنایا ہے، ویٹنگ روم ہے اٹیچ باتھ کے ساتھ، جہاں لوگ آتے ہیں انتظار کرتے ہیں اور اپنے ٹائمنگز پہ یہ بسز چلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ فاصلہ سمٹ گیا ہے، اور ویسے بھی آپ دیکھیں جو کراچی شہر ہے وہ اٹ سیلف اتنا بڑا ہے کہ آپ کو ایک کونے سے دوسرے کونے جانا ہے تو 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ گلشن حدید پہ رہ رہے ہیں اور صدر جانا ہے تو 1 گھنٹہ تو کہیں بھی نہیں گیا، جبکہ یہاں پہ ایئرپورٹ سے آپ کمانڈر سٹی 40 سے 45 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ٹائم کو دیکھا جائے پھر تو فاصلہ اتنا نہیں ہے، کیونکہ موٹر وے کی وجہ سے وہ ٹائم کم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو جو ہے آسانی سے وہ سہولت ہم نے دے دی ہے کہ وہ شہر آ سکیں، جا سکیں، کالج آ سکیں، بچے یونیورسٹی آ سکیں، وہ اپنے ٹائم پہ آتے ہیں، ٹائم پہ منتھلی کارڈ بنتے ہیں شٹل کے، منتھلی چارجز ہیں وہ پے کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ابھی تک تو بڑا سموتھ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سیف اینڈ سیکیور پروجیکٹ ہے، لیکن ایک سوال اور میں وہ سوالات کرنا چاہ رہا ہوں جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، تاکہ وہ ان کو جوابات مل جائیں آپ کی شکل میں نا۔ اب کراچی کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پلاٹس پر، فلیٹس پر، زمینوں پر قبضے بہت ہو رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے قبضہ مافیا کا۔ اب کوئی شخص اپنا پلاٹ لے کر چھوڑ دیتا ہے کہ اس کے بچے بڑے ہوں گے تو ان کے لیے وہ کام آ جائے گا، اس کی قیمت دگنی یا 10 گنا زیادہ تو ہو ہی جائے گی، اور جب جا کر دیکھتے ہیں آخری اوقات میں تو وہاں پر کوئی اور قابض ہو جاتا ہے، پھر عدالتوں کے چکر، کورٹ کچہری، پولیس کا نظام، یہ بڑا ایک مسئلہ ہے اس شہر کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے۔ یہ ایک کڑوا سچ ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے کمانڈر سٹی کے اندر کوئی فلیٹ لیتا ہے، اپارٹمنٹ لیتا ہے اور اس میں رہائش اختیار نہیں کرتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد وہ آ کر وہاں پر رہنا چاہتا ہے یا اپنی کسی انویسٹمنٹ کے طور پر اس کو رکھنا چاہتا ہے، تو سیف اینڈ سیکیور ہے یہ سوسائٹی؟ دیکھیں اس میں سب سے جو بڑی بات ہم نے کی ہے کمانڈر سٹی میں کہ لوگوں کی ٹینشن ہم نے ختم کی ہے کہ کمانڈر سٹی کا جو سارا سسٹم ہے وہ میری کمپنی کمانڈر بلڈرز اس کو دیکھ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایون آپ نے اگر گھر رینٹ پہ بھی دینا ہے تو وہ ہمارے تھرو دینا ہے، مطلب ہم نے دینا ہے وہ، اور اگر آپ نے پلاٹ لیا ہے تو اس کی حفاظت، سیفٹی کی ذمہ داری ہماری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ گیٹڈ کمیونٹی پروجیکٹ ہے، باہر سے تو کوئی شخص ویسے انٹر نہیں ہو سکتا اندر۔ تو یہ جو جب تک ہماری کمپنی قائم ہے اور وہ اس پروجیکٹ کو دیکھ رہی ہے اس وقت تک تو ایسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ یہ نارملی ان پروجیکٹس میں ہوتا ہے جہاں بلڈر فروخت کر کے نکل جاتا ہے،
ठीक है, बिल्डर ओन नहीं करता उस प्रोजेक्ट को, और वो जाके कोई और प्रोजेक्ट शुरू कर देता है और ये लोगों के हवाले हो जाते हैं, और लोग फिर अच्छे बुरे हर तरह के होते हैं, फिर वो डबल फाइलें बनती हैं, जाली फाइलें बनती हैं, 2-2 3-3 को बिकता है, फिर लोग अदालतों में जाते हैं, तो एक निज़ाम बेरब्त हो जाता है। जैसे इस पूरे मुल्क का निज़ाम बेरब्त है, तो उसी तरह का वो सोसाइटी में भी हो जाता है। अब ये चूँकि हमने इसको ओन किया है और ये हमारा कमांडर बिल्डर का प्रोजेक्ट है, तो इसके हर एस्पेक्ट को हमने देखना है। इवन उसके अंदर जो एक इंसाफ का सिस्टम है, एक फ़ाइन का सिस्टम है, वो भी हमने रखा हुआ है। कोई किसी के साथ ज़्यादती ना करे, वो भी एक सिस्टम हम लेके आ रहे हैं कि मज़लूम के साथ हम खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत मिसाली किस्म का एक मुआशरा हम इंशाअल्लाह कायम करने चले हैं एक चार दीवारी के अंदर, और देखें क्या होता है। 2025 बहुत दूर नहीं है, ये मॉडल सामने आ जाएगा और लोगों को पता चल जाएगा क्या है। 2025 की बात की, जी, 2030 का भी आपका एक प्लान है, वो भी चाहूँगा कि आप जी, शेयर जी। करें। लेकिन एक वक्फे के बाद नाज़रीन, कुछ सवालात ऐसे हैं जिनके जवाबात आपको यकीनी तौर पर मिल चुके होंगे, लेकिन कुछ सवालात ऐसे हैं जो अभी रह गए होंगे, तो उनके भी जवाबात जानने की कोशिश करेंगे एक वक्फे के बाद।